جو بھی آپ کے نیک شریف حاجات ہیں، بعض ایسے حاجات جو آپ سوچتے بھی نہیں ہیں، خدا کو معلوم ہے، اور پروردگار یہ سارے حاجات اپنے درگاہ میں خدا قبول منظور فرمائیں، اور ان حاجات کے لیے 5 دفعہ آیت شریفہ کی ہم پہلے تلاوت کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور ساتھ ساتھ ایک گزارش بھی ہے آپ کی خدمت میں، انتظامیہ کی طرف سے بھی پرزور طریقے سے کہا گیا ہے، اور واقعی بھی یہ مستحق ہمارے علی آباد ڈور خان گنزا 13 گھرانے ہیں، وہاں امام بارگاہ مسجد بنا رہے ہیں، اور کم تعداد کی وجہ سے وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ آج باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام کے صدقے انشاءاللہ تعالیٰ اس فرش اعلیٰ سے کوئی ایسا امام بارگاہ بنے، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جب کسی بستی سے گزر رہے تھے تو وہاں کہا کہ یہ بستی کون سی بستی ہے؟ کہا یہ دشمن اہل بیت کی بستی ہے، یہاں مولا حسین کے خلاف اہل بیت کے خلاف جو لوگ ہیں ان کی بستی ہے، کہا سواری کو روک دو۔ وہاں انہوں نے کہا کہ پروردگارا ان کو یہاں آباد رکھ، اور یہ یہاں سے کبھی نہ جائیں، یہاں اسی جگہ ان کو آباد رکھ، دعا کر کے پھر آگے چلے۔ پھر ایک بستی میں آئے تو کہا یہ کون سی بستی ہے؟ آگے بستی مولا کے ماننے والوں کی بستی ہے، حسین کہنے والوں کی بستی ہے، یا ان کا نعرہ لگانے والوں کی بستی ہے، اہل بیت کے پیروکاروں کی بستی ہے۔ کہا سواری روک دو، اور کہا سواری روکی، اور نیچے آ کر جوڑ کر نماز پڑھ کر پھر ہاتھ امامت کے ہاتھ اٹھے، اور کہا پروردگارا ان کو اس طرح منتشر کر جیسے تسبیح کے دانے دھاگے سے ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ صحابی سے رہا نہیں گیا، مولا ان کے لیے جو اہل بیت کے دشمن تھے ان کے لیے دعا، اپنوں کے لیے دعا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کیا ماجرا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ جو دشمن اہل بیت ہیں، دیکھیں دشمن میں صرف یہ نہیں ہے کہ غیر شیعہ دشمن ہیں، محب اہل بیت اہل سنت کے بھی ہیں، ہم اجمالیے ہیں، حتی غیر مسلم بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ کہا جو دشمن اہل بیت ہیں ان کے لیے آپ نے دعا کی کہ یہاں آباد رہیں، اور ان کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو شاہ کے اہل بیت کے لیے۔ کہا کہ میں نے ہماری مسئلت آپ سمجھ لے نہیں ہے، وہ دشمن اہل بیت ہیں، اس لیے میں نے دعا کی کہ یہ یہیں پر بند ہوتا ہے اسی گھڑے کے اندر، کیونکہ یہ جہاں جہاں جائیں گے وہاں یہ نجاست پھیلائیں گے۔ میں نے ان کے لیے دعا اس لیے کی کہ یہ منتشر ہو جائیں، تاکہ یہ جہاں جہاں جائیں وہاں حسین کا تذکرہ ہو، وہاں علی کا تذکرہ جو ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں کی یہ ہمارے محسن ہیں، اور جن کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں اہل بیت کی وجہ سے۔ لہٰذا ایک ایسے علاقے میں جہاں امام بارگاہ نہیں ہے، آپ کے توسط سے اگر کوئی امام بارگاہ بن جائے تو پھر سمجھ لو کہ آج باب الحوائج اسی میں آپ اس امتحان میں پاس ہوئے۔ میں دعا بھی کروں گا جو بھی ایک ذرہ بھی اٹھائے دے دے گا، بہر کے باب الحوائج عباس اسی کے صدقے دنیا میں بھی اس کو مالا مال کرے اور آخرت میں بھی اس کو مالا مال کرے۔ میں آپ کے مرحومین کے لیے اور خصوصاً جتنے بھی یہاں مومنین مومنات ہیں اور دنیا آباد ہونے سے ابھی تک اور جہاں کہیں سے بھی لوگ آئے ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ آپ لوگ کھڑے ہو کر نوجوان
اسی علی آباد ڈور خان کی اس مبارکہ کے لیے چندہ یہاں سے جمع کریں اور میں آپ کے مرحومین کے لیے دعا کرتا ہوں رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن جو لوگ ہمیں دل میں سوچنے ہمیشہ خصوصاً ہمارا موضوع بھی یہ ہے کہ لوگ خدمت خلق کر رہے ہیں اور اداروں کے لیے ائمہ جہاں حسین کا تذکرہ ہوتا ہے امام باروں کے لیے مسجدوں کے لیے جو کوشاں ہیں جو لوگوں کی غربت کو دور کرنے کے لیے آپ فرش اللہ سے جو دے رہے ہیں پروردگار ان کی جو بھی نیک شریح حاجات اپنے درگاہ میں قبول منظور فرما. پروردگار اگر مریض ہے تو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اگر کوئی بے روزگار ہے تو ان جوانوں کو روزگار عطا فرما. اگر روزی دی ہے تو رزق میں برکت عطا فرما. اگر بے اولاد ہیں تو اولاد نرینہ عطا فرما. اگر اولاد ہیں تو نیک صالح بننے کے توفیق عطا فرما. پروردگار تمام حوائج شریعہ کے لیے اور جس قدر عشق اہل سے بآواز بلند صلوات. اور خصوصاً ہمارے یہاں مہمان دور دور سے ہمارے فوجی جوان ہیں اور بعض ہمارے پولیس محکمہ کے جوان کھڑے ہیں اور آزاداروں کی حفاظت کے لیے پروردگار ان کی حاجات اپنے درگاہ میں قبول منظور فرمائیں. اور آپ تمام مومن کے حوالے شریعت کے بعد دیگر بآواز بلند صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وشرفه على سائر الحيوان وفضل الناس وكرمنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان والصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم. ثم الصلاة والسلام
وخليفته وصاحب لوائه علي بن أبي طالب غالبين على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. عاشقان ولایت، دوستان اہل بیت علیہ السلام، عشر محرم آہستہ آہستہ عاشورہ کی طرف، اور ہم لوگ تو اور یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ابھی شروع ہوا تھا، ابھی ختم ہوا، لیکن ان سے پوچھو جو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ہیں، اور ایک طرف زینب کبریٰ دیکھ رہی ہیں کہ میرے بھائی کے قاتل 2000 آتے ہیں، تو ادھر ایک حبیب آتا ہے، ادھر سے 3000 لوگ آتے ہیں، ادھر سے ایک 55 کا دوست آتا ہے۔ اس لیے تو شہزادی نے عورت کو سلام بھیجا تھا، یہ شہزادی کی غربت ہے کہ عورت کو میرا سلام کہنا کہ وہ میرے بھائی کے ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں۔ اذا محسوا بالبلاء قل دیانون، جب بلا آتا ہے، مصیبت آتی ہے تو پھر دیندار لوگ کم ہوتے ہیں۔ لہذا خصوصاً آج کے بعد تو پھر نہر فرات پر بھی پہرے لگے ہوئے ہیں، جن کے لیے کائنات بنی ہے۔ ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري، سب کچھ آسمان نیلگون، سب فلک پہاڑ، یہ سب وادیاں، سب کچھ زمین و آسمان جن کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے لیے پانی بند ہو رہا ہے، اور پانی تو حضرت زہرا کے نہر میں ملا ہے، وہ بند ہے آج کے بعد۔ اور لہٰذا آپ دوستوں سے گزارش ہوگی، آپ ازادانوں سے گزارش ہوگی کہ کم دن رہ گئے ہیں، جس قدر اس فرش ادا سے لینا چاہتے ہو، دنیا آخرت لے لو۔ اور خصوصاً آج، کل باب الحوائج علی اصغر کا دن تھا، آج باب الحوائج عباس کا دن ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ باب الحوائج کیوں ہے، اس کے نام سے سب کچھ کیوں ملتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خود عباس کی 2 درینہ حسرتیں تھیں، وہ پوری نہیں ہوئی ہیں۔ ایک تو مولا حسین کے رکاب میں لڑنا چاہتے تھے، اجازت نہیں ملی، سکینہ کو پانی دینا چاہتے تھے، وہ بھی نہیں دے سکتے، تو خدا نے قیامت تک اس کو باب الحوائج بنایا۔ لہٰذا مومن کرام، میں ابھی مسائل تو نہیں پڑھ رہا، لیکن آپ کو آمدہ کرتا ہوں، کیونکہ چشم گریان، چشمہ فیض خدا، جو روتی ہوئی آنکھ چشمہ فیض خدا ہے، وہ آنکھوں کا خیال، وہ آنسوؤں کا خیال رکھنا کہ یہ آنسو جب آسمان روتا ہے تو زمین میں بہار آتی ہے، اور
جب مومن روتا ہے محب اہل بیت اور عاشقان اہل بیت روتے ہیں تو وہ قطرہ زمین پہ گرتا نہیں ہے، وہ زہرا کے رومال میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب جہنم کی طرف کھینچیں گے تو ایک آواز آئے گی صبر کرو، ایک قیمتی چیز ہے وہ لیتے جاؤ، زہرا کے رومال میں یہ گرے ہوں گے، آدم سے لے کر خاتم تک سب قیمت کرتے جائیں گے، خدا کہے گا کم ہے، پھر رسول سے کہیں گے آپ خود تاجدار انبیاء ہیں، ان آنسوں کی قیمت آپ کریں، تو فرمائیں گے کہ میں کیا کروں، میرا لال حسین بیٹھا ہوا ہے، یہ خود ان کا کر ایک مرتبہ گنہگار کو سر سے پاؤں تک دے کر فرمائیں گے وَقَانَ معنا فی درجتنا، ان کو ہمارے ساتھ ہم درجہ کر کے ہم جنت میں داخل کرو، کیونکہ ہم پر یہ ہمارے عزادار ہے۔ لہذا 10 بستر ان آنسوں کی قیمت سمجھ لو، اور آج جو کچھ ماننا ہے مان لو۔ میں عرض بھی کروں گا آج کہ عباس باب الحوائج کون ہیں اور آپ کی خدمت میں، لیکن میرا موضوع آپ کو پتہ ہے، میرا موضوع یہ ہے کہ ہم انکار سے اقرار تک اور اقرار سے انکار تک پہنچنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ انکار سے شروع ہوتا ہے، لا سے شروع ہوتا ہے، علی ولی اللہ پر ختم ہوتا ہے، اقرار ہے اور اقرار انکار ہے لا۔ یہ یاد رکھو، یہ قانون ہے، جب تک لا نہیں کہو گے پھر اقرار کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ فقط اقرار میں لگے ہوئے ہیں، لا کہنا نہیں جانتے۔ دیکھو نا، شبیر کے ایک انکار سے دین بچ گیا ہے، شبیر کے صرف ایک انکار سے دین بچ گیا ہے۔ انکار بہت ضروری ہے، اقرار سے پہلے، اقرار سے مقدم انکار ہے، اس لیے ہم لا الہ الا اللہ اطیع اللہ کے مقابلے میں کہتے ہیں، اور وہ اطیع الرسول کے مقابلے میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے مقابلے میں علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ توحید مکمل ہو گئی۔ اگر آج اس لیے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہوا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہوا ہے، کیا مطلب؟ یوم کا معنی دن ہے۔ جب یوم کے ساتھ الف لام، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جب الف لام آتا ہے تو نکرہ سے معرفہ بنتا ہے، تو جب الیوم ایک خاص دن، وہ کون سا دن؟ یوم غدیر ہے۔ یوم غدیر، الیوم اکملت لکم، آج دین مکمل ہوا، یعنی جس دن علی کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے اس دن دین بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ جس دن وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دو اسلام آپ کے سامنے ہیں۔ ایک اسلام وہ ہے جس میں ولایت نہیں ہے، ایک اسلام وہ ہے جس میں ولایت ہے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں اس اسلام سے راضی ہوں جس اسلام میں علی ہے، جس اسلام میں اہل بیت ہے، جس اسلام میں حسن مجتبیٰ ہے، جس اسلام میں شہید کربلا ہے، جس اسلام میں ائمہ خدا ہے، اس اسلام سے خدا راضی ہے۔ رضیت لکم اس لیے علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ آدمی کام کا نہیں رہتا، آدمی کام کا نہیں رہتا، عشق میں یہ بڑی خرابی ہے۔ آدمی کام کا نہیں رہتا، عشق میں یہ بڑی خرابی ہے۔ لن ترانی میں، طور سرزی میں، پردے میں بے حجابی ہے۔ پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گنہگار بو ترابی ہے۔ اقبال بو ترابی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پروردگارا، ہم کسی سے جھگڑا، کسی سے کوئی تناؤ نہیں ہے، سب ہمارے ہیں۔ ہمارے مطلب نے ہمیں حکم دیا ہے، غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، ہم انسانیت کے اس باب میں ان کا قدر کرنا، ان کی سلامتی کے لیے ہمارے اوپر ہمارے مطلب نے حکم دیا ہے۔ ہم کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے سر سے فٹ بال کھیل کر جنت جائیں، نہیں، ہم تو سروں کو بجا کر جنت جاتے ہیں۔
ہم تو دنیا کو زندگی دے کر، زندگی کیا ہے؟ عناصر کا وجود ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. دیکھیں یہ اعضاء جب ترتیباً اکٹھے ہو جاتے ہیں تو زندگی بنتی ہے. اب یہ اعضاء بکھر جاتے ہیں، ان کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں موت ہے. زندگی کیا ہے؟ عناصر کا وجود ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. آپ لوگ زندگی چاہتے ہیں تو متحد رہو، اتحاد کرو، قدرتوں کو چھوڑ دو. دیکھو ہمارا دشمن ہمارے مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے، ہم کریم گو ایک ہیں. ہمارا دشمن اس وقت قابض ہے بیت المقدس پر. ہمارا دشمن قابض ہے، قابض ہونا چاہتا ہے اسلام پر. ہمارا دشمن قرآن کی توہین کرتا ہے. ہمارا دشمن رسول کے خاکے بناتا ہے. ہمارا دشمن ہمیں سازش کرتا ہے. لیکن ہم ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں، ہم سے بڑھ کر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی طاقت، اگر اس لیے امام خمینی نے کہا تھا اگر ہمیں مسلمان ہو یک صدر آپ رو بر اسرائیل بیزان اسرائیل از بین خواہد رفت. اگر یہ مسلمان مل کر ایک بالٹی اسرائیل پر پھینک دے، اسرائیل پیٹ کر تباہ ہو جائے گا. کیا ہے ان کی حیثیت؟ جب خدا کی طاقت کا فرما ہوتی ہے تو علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول. جب خدا کی طاقت پرندوں، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کار فرما ہوتی ہے تو زمانے کا تعبد برباد ہو جاتا ہے. تو آج اگر یہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں، صرف مسلمان حکمرانوں سے 10 بٹا گزارش یہ ہے، یہ خبریں پہنچ جاتی ہیں ہمیں حکمرانوں سے، تمام مسلم امت کے حکمرانوں سے 10 طاقت جوڑ کر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے تم سارے مسلمان، شیعہ ہو یا سنی ہو، 73 فرقے کے جتنے بھی ہو، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے وہ مالکی ہو، چاہے وہ حنبلی ہو، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اسماعیلی ہو، چاہے وہ تفویضی ہو، چاہے وہ اخباری ہو، چاہے وہ واقفیہ ہو، چاہے وہ اثنا عشریہ ہو، جتنے بھی فرقے ہیں، میں آپ سے 10 بار گزارش کرنا چاہتا ہوں، قرآن پر تو یقین ہے نا؟ قرآن پر یقین ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، یہ یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو. دیکھو دار قرآن، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. کبھی بھی یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو. اگر کوئی دوستی کرے گا فإنہ منہم ومن یتولہم، کوئی اگر ان سے دوستی کرے گا تو وہ فإنہ منہم، وہ انہی میں سے ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ دوستی کے لائق نہیں ہے. یہ تمہارے ساتھ دوستی کر ہی نہیں سکتے. اگر وہ کوئی دعویٰ بھی کرتے ہیں تو کوئی آپ کا تیل اٹھانے کے لیے، آپ کے سے مفادات لینے کے لیے، باقی آپ سے کم از کم یہ آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں، لیکن تمہارے ساتھ کبھی دوستی، جب ان کے مفاد ختم ہوتے ہیں تم تو یہود و نصارہ کے سامنے ایک سگریٹ کے مانند ہو. جب تک ہونٹوں پہ سگریٹ نمبر تک نہ آئے آپ کے ہونٹوں پر سجتی رہے گی. جب نمبر پہ آئے اسی کو مسل کر پاؤں کے نیچے وہ مسل دیں گے. آپ نے نہیں دیکھا عراق کو، آپ نے نہیں دیکھا فلسطین کو، آپ نے نہیں دیکھا دنیا کے ہر کونے میں جہاں کہیں یہ لوگ گئے ہیں سوائے بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. حکمرانوں سے میں کہوں گا کہ آپ ہمارے حکمران یہ سوچتے ہیں کہ ہم امریکہ سے استعمار سے اگر دوستی نہ کریں تو ہماری معاشرت خراب ہوگی، ترقی ہم نہیں کریں گے. اور خدا ان سے کہتا ہے ان القوت للہ جمیعا، ارے قوت تو خدا کے پاس ہے. ان العزت للہ جمیعا، عزت تو خدا کے پاس ہے، سب کچھ خدا کے پاس ہے. اگر منصورے چاہتے ہو والمکر للہ جمیعا، سارے منصورے خدا کے پاس ہے. ومکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اب تم ای دعائیں کچھ کرو، تم منصورے بناؤ مسلمانوں کے خلاف، اللہ بھی منصورے بناتا ہے اور اللہ کے منصوبوں کے مقابلے میں تمہارے منصوبے کچھ بھی نہیں. لہذا دوستو آپ سے 10 گزارش ہے، مت پڑھو معاملات میں، ذہن وسیع رکھو. اس لیے تو
آیت اللہ علیہ سستانی نے بھی کہا کہ اہل سنت کو بھائی مت کہو، کہو کہ اہل سنت ہماری جان ہے۔ دیکھیں آپ فلسطین کے لیے ہم اٹھتے ہیں، تو کون ہے فلسطین میں؟ کوئی نہیں ہے۔ یوم القدس مناتے ہیں، کس کے لیے؟ لیکن ایک بات میں عرض کرتا رہوں گا، یہ ہمیں ڈیوائڈ کریں گے، کہیں گے فلاں کے ہیں، یہ فلاں کے، ہم کسی کے نہیں۔ سب سے پہلے ہم ملک خدا داد پاکستان کے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان بھی محمد علی جناح نے بنایا ہے، تصور علامہ اقبال تو رابی نے دیا ہے، اور 14 اگست کو 13 نہیں اور 15 نہیں 14 اگست کو پاکستان بنا ہے، 12:05 بھی بنا ہے، 12 اور 5 اور 14 نے پاکستان کو بنایا ہے۔ پاکستان ہم نے بنایا ہے اور پاکستان کو ہم نے ہی بچانا ہے، اور خصوصاً گلگت بلتستان۔ میں حکمرانوں سے کہوں گا، خبردار گلگت بلتستان کی طرف کوئی میری آنکھ سے مت دیکھو۔ ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ملک دوستی کس سے کہتے ہیں، ملک کی غداری کس سے کہتے ہیں۔ ہم کوئی بائی چانس پاکستانی نہیں، ہم بائی چوائس پاکستانی ہیں، کیونکہ وہ بائی چانس ہوئے، بائی چانس ہے۔ لکیر کھینچا جن لوگوں نے، جن جوان مردوں نے لکیر کھینچا، جو اندر آئے پاکستانی، جو باہر گئے غیر پاکستانی۔ لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، ہم نے خود اپنے خون سے لکیر کھینچ کر اس علاقے کو آزاد کر کے ہم نے الحاق کیا ہے۔ اگر کوئی گلگت کے بلتستان کی طرف میری آنکھ سے اگر ان کو غدار ہے کہتا ہے، میں سمجھوں گا وہ سب سے بڑا غدار ہوگا۔ لہٰذا میں پتہ نہیں کس طرف گیا ہوں، لیکن آپ سے 10 مسئلہ میری گزارش ہے، اس عقل سلیم سے اور قلب سلیم رکھو تو انشاءاللہ تعالی یہ سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ میرا موضوع کیا تھا؟ موضوع یہ ہے کہ 3 اطاعتیں ہیں۔ سنتیں کتنی بتائی میں نے؟ ہاں دیکھو سبب یاد ہے، درست پتا ہے، آگے بڑھنے کو بھی انسان چاہتا ہے کہ آگے بڑھے۔ کتنی اطاعتیں ہیں؟ کتنی سنتیں ہیں؟ پہلی سنت کس کی ہے؟ خدا کی۔ خدا کی سنت کیا ہے؟ عیب چھپانا، ستر العیوبی ہے، وہ سنت من نبی ہے۔ نبی کی سنت کیا ہے؟ فرمدارات الناس، خدمت خلق، وہ سنت من ولی ہے۔ تیسری سنت ولی کی ہے، کیا ہے؟ الصبر فی البأساء والضراء، مصیبتوں میں صبر کرنا۔ اس طرح صبر کرنا کہ 18 یوسف پامان ہوں اور ہاتھ پر سجدن بندے ہوں، دربار میں یزید زینب قرا کو یعنی وہ تانا دے رہا ہو، اور سر اٹھا کر علی کی بیٹی کہے ما رأیت الا جمیلا۔ کربلا سے لے کر شام تک، شام سے مدینے تک ہم نے خدا کی جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ ہم نے عباس کے کٹے ہوئے بازوں میں بھی خدا کا جمال دیکھا ہے، ہم نے اکبر کے سینے پر لگی ہوئی برچھی میں بھی جمال خدا دیکھا ہے، ہم نے قاسم کے ٹکڑوں میں بھی جمال خدا دیکھا ہے۔ کبھی ایسے سر اٹھا کر دیکھیں، دربار یزید میں بھی مجلس برپا ہے، دربار یزید ہے، مجلس حسین کی ہے۔ یقین کریں عجیب بات ہے، ان کے بچے بھی نہیں دے، دوڑ کر یزیدی کہہ رہے تھے کہ یزید عبید اللہ کیا ہوا کہ شام تک ہم نے دیکھا ان کے بچوں تک ہم سے ڈرے نہیں، اور روتے نہیں تھے، کچھ نہیں تھے۔ خصوصاً العطش کی خدای آپ نے سنے ہوں گے نا، لیکن عباس کی شہادت کے بعد ایک معصوم نے بھی کبھی پانی نہیں مانگا، کیونکہ ان کی آس، ان کو پتا ہے کیا پانی ملنے والا، لیکن یاد رکھو عباس نے سب کچھ دیا، سب کچھ لٹا، کس کے لیے؟ میں کہتا ہوں یہ 3 سنتیں آج میں کل عرض کر رہا تھا، ہمیں چشم بینا ہم اندھے نہیں، ہم کیا ہے؟ چشم بینا رکھتے ہیں۔ علی کا ماننے والا اندھا بولو نہیں ہوتا، اہل بیت کا پیروکار کبھی اندھا نہیں ہوتا۔ ہاں تھوڑی سی اندھا کم بھی آ جائے نا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پھر بھی ہم عقل کے اندھے نہیں،
بعض دفعہ اگر نظر نہ بھی آئے، اہم کہتے ہیں کہ ایک کی شادی ہوئی، اندھے کی شادی ہوئی، اس کی بیوی بالکل چھوٹی سی، قد بھی چھوٹا، سب کچھ چھوٹا رہا۔ جب آیا تو دیکھیں رات کو شہزادہ صاحب اپنے شوہر کو وہ پوچھ دینے لگے کہ میں اتنی خوبصورت ہوں، میری آنکھیں، میری کمر، میری زلفیں، سب کچھ اتنی زیادہ بولتی رہی۔ تو اس اندھے نے وہ اندر سنتا رہا۔ یہ عارف بتا رہے تھے آیت اللہ کہ سنتے رہے، رہنے کے بعد کہا کہ بیوی بس کرو، زیادہ بوجھ مت کرو، جو آپ بتا رہی ہیں وہ سارے صفات اگر آپ کے پاس ہوتے تو کبھی یہ آنکھ والا ہمیں چھوڑتا کہاں، لیکن یہ چیزیں سب نہیں ہیں، اس لیے کسی اندھے کی آپ بیوی بن رہی ہے۔ تو کہ وہ عارف کہتا تھا اگر یہ دنیا بھی آپ کے سامنے آراستہ دلہن کی طرح آئے اور نخرے دکھائے تو اس دنیا سے کہو، اے دنیا میں اندھا صحیح لیکن اتنی بوجھ مت ہو، اگر تو اتنی خوبصورت ہوتی تو میرا علی تجھے 3 بار طلاق نہ دیتا۔ میرا علی اکبر، میرا قاسم نے کہتا کہ موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ علی اصغر کے حوالے سے اپنے آپ کو طلب کر مت نہ گراتا، دنیا تو کچھ نہیں، تو جتنے بھی نخرے کر ہم سمجھتے ہیں، لہٰذا ایک بات عرض کر کے میں آپ کے کرتا ہوں، مومن کبھی اندھا نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیت ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اس کی تفسیر کوئی کر سکتا ہے؟ جو دنیا میں، قرآن کی آیت ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ پروردگارہ تو عادل ہے، یہ اندھا تو اپنی خود نہیں ہوا، تو نے اندھا پیدا کیا، ان پر امتحان میں مبتلا کیا، اب یہ قیامت میں بھی اندھا کیوں آئے گا؟ اس کی مثال ایک طریقے سے دیتا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں آئے۔ اس کی تفسیر ہو نہیں سکتی، اس کا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کی تعویل ہوگی۔ اس کی کیا ہوگی؟ کیونکہ بہت سے آیات کی تفسیر ہوتی ہے، بعض آیات ایسی ہیں جن کی تعویل ہوتی ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، شاہ فیصل کا زمانہ ہے، آیت اللہ حکیم نے زندگی میں ایک حج کی ہے، کل زندگی میں آیت اللہ حکیم ایک حج اس نے انجام دیا۔ وہ حج پہ جانا چاہ رہے تھے، شاہ اعلان نے کہا، جوجے پہلوی نے کہا کہ میں خود خصوصی طیارہ دیتا ہوں، آپ ادھر جائیں، کیونکہ آیت اللہ حکیم وہ بڑی ہستی تھی۔ کہا نہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ حج ہم اپنے خرچے سے کرتے ہیں، ہم تو طواف کرتے وقت اگر کوئی دھکا دے کر ہمیں چلائے وہ ہمارا طواف بھی صحیح نہیں ہوتا ہے، ہم اپنے پاؤں سے اپنے قدموں کو اٹھا کر اپنی طاقت سے طواف کرتے ہیں۔ پھر شاہ فیصل نے کہا کہ آپ قبول کریں، میں آپ کے لیے تیارہ دیتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، میں کاظمین جاؤں گا، پہلے امام کی زیارت کروں گا، پھر وہاں سے کربلا، پھر جا کر میں حج میں انجام ہوگا۔ پھر حج مکہ آیا، پھر شاہ فیصل آ کر انہوں نے دعوت دی، کہا میں دعوت قبول نہیں کر سکتا۔ کہا کہ اگر دعوت قبول علماء آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس زمانے میں مفتی اعظم بن باز اس کا نام تھا، سعودی عرب میں شاہ فیصل کے زمانے میں بن باز مفتی اعظم ہوا کرتے تھے، اور وہ اندھے تھے، اور اس میں وہ بھی وہاں تھے، اور بڑے بڑے علماء۔ تو آیت اللہ حکیم سے کہا علماء آئے ہوئے دربار میں، کہا اگر علماء ہے تو میں ضرور آؤں گا۔ ٹائم آپ مختص کریں، ٹائم مختص ہوا۔ جب آیت اللہ حکیم اس کے اندر آئے، آنے کے بعد بیٹھے تو شاہ فیصل نے مفتی اعظم کو سے تعارف کرایا کہ مفتی اعظم بن باز یہ آیت اللہ حکیم نے تشریف لایا ہے۔ تو اس نے کہا کون؟ کہا آیت اللہ حکیم۔ آیت اللہ حکیم کہا تو لعنت اللہ علیہ، کہا لعنت اللہ علیہ، تو اس خدا اس کو لعنت کرے۔ تو ادھر سے آیت اللہ حکیم نے کہا اب آپ بات آگے نہیں بڑھے گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، آپ کی میزبانی قبول نہیں کروں گا جب تک یہ جواب نہیں دیں گے کہ ہم پر لعنت کیوں کیا۔ تو کہا شاہ فیصل نے کہا چھوڑو، کہتے نہیں ان سے پوچھو۔ کہا ہاں بتاؤ آپ نے چھیڑا ہے تو ان کو لعنت آپ نے کیوں کی؟ تو اس نے کہا کہ یہ تعویل کے قائل ہے، تفسیر کے قائل نہیں ہے، تعویل کے قائل ہے۔ دیکھنا تعویل کیسے کہتے ہیں؟ ید اللہ کہیں ہم تفسیر کیسے کریں؟ کیا اللہ کا ہاتھ مانے؟ وہ تو جسم سے عاری ہے،
وجہ اللہ ہم خدا کا کوئی چہرہ مانے وہاں تعلیم ضروری ہوتی ہے. اگر ید اللہ سے خدا کی قدرت ہے, اگر وجہ اللہ سے اور جب تک تعلیم نہیں کریں گے نہیں ہوگی. کہا کہ یہ تعلیم کے قائل ہیں اس لیے میں نے لعنت کیا. تو ٹھیک ہے, کہا کہ اللہ حکیم نے کہا اس سے پوچھو آپ کو عربی آتی ہے؟ کہا انا عرب, میں خود عرب ہوں اور میں عربی بول سکتا ہوں اور میں تو دنیا میں پیدا ہوا ہوں. کہا نعم, آپ اگر عربی جانتے ہیں تو ان سے پوچھو ان کو قرآن آتا ہے. کیسے باتیں کرا, 9 سال کی عمر میں حافظ بنا ہوا ہے, 9 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا میں. اچھا ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, عربی ہے, عربی بھی جانتے ہیں اور حافظ بھی ہیں اور خدا سلامت رکھے. اب یہ ان سے کہیں کہ میں آیا پڑھتا ہوں, اس کی تفسیر کریں. کیا تفسیر ہے؟ ومن کان فی ہذہ اعمی, قرآن کی آیت ہے. ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی, جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. بتاؤ اس کی تفسیر کریں. خاموش ہو گئے. کہا کہ اس کو بتاؤ. شخص نے کہا کہ خاموش ہو گئے. کہ کرم اگر وہ کہتا ہے تفسیر کرتا ہے تو اس کا معنی ہے اندھا جنت نہیں دے سکتا ہے, وہ خود ہی اندھا ہے. تو آپ کیسے تفسیر کریں؟ اگر تعلیم کرنا چاہتا ہے تو پھر تعلیم کرنے والوں پر تو لعنت دیجیے. اب وہ خاموش ہو گئے, کچھ کہہ نہ سکا. پہلے سے تو بولو کیا تفسیر ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں. کہا کہ میں نے کہا تھا مت چھیڑو, آپ نے چھیڑ لیا, آپ جواب دو. جواب کیا ہے؟ شاہ فیصل نے دھیان دیا. کہا کہ مفتی اعظم اب ہماری عزت کا مسئلہ ہے, آپ جواب دیں کہ آپ اس طرح ایک آیت ہے, عربی آپ جانتے ہیں, قرآن کے حافظ آپ ہیں, اور آپ اس کی تفسیر کریں, اس کی ترجمہ بتائیں. تو یہ کہنا تھا. ایک مرتبہ کہا کہ لا علم, میں نہیں جانتا. جب کہا پھر مڑ کر کہا کہ شاہ حسن نے کہا آیت اللہ حکیم آپ بتائیں یہ آخر کیا ہے؟ خود حیران کہ یہ آیت کیسی ہے کہ اندھا محسوس کیوں ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے ائمہ نے اس کی تعویل بتائی ہے, اس لیے کبھی تعویل کرنے والوں پر لعنت نہ بھیجے ورنہ خود اندھا انسان پھنس جائے گا. کیونکہ قرآن کی کہیں تفسیر ہوتی ہے کہیں تعویل ہوتی ہے. اس کی تعویل ائمہ نے یہ بتایا ہے کہ 1.25 حاجیوں میں اور 1.25 حاجیوں کے روپ میں اور پالان سطر کے اوپر ہاتھ پکڑ کر اب پیغمبر اسلام نے جس کو من کنت مولا فہذا علی مولا کہا, اگر اس کو پھر بھی نظر نہ آئے وہ دنیا میں بھی اندھا ہے اور آخرت میں بھی اندھا ہے. تو سمجھ محترم, ہم اس لیے کہتے ہیں ہم اندھے نہیں ہیں. ہم نے غدیر کیا عشیر میں بھی علی کو دیکھا ہے, ہم نے غدیر میں بھی علی کو دیکھا ہے, اور ہم نے عاشورہ میں بھی, اور عاشورہ نے غدیر کو بچایا اور غدیر نے عشیر کو بچایا اور عشیر و غدیر نے اسلام کو بچایا, عاشورہ نے کل دین کو بچایا ہے. اس لیے آپ لوگ, میں کہتا ہوں کوئی بھی ماشاءاللہ اہل سنت کے لوگ بھی اس وقت اس غدیر کو بخوبی جانتے ہیں. طارق جمیل جیسے بڑے بڑے علماء بھی آج من کنت مولا کے اوپر تفسیر کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ مسلمان آہستہ آہستہ آپس میں دلیل کے ساتھ, برہان کے ساتھ مل کر پیار سے, عاشقی سے, محبت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اپنے مسائل خود حل کریں گے. جب تک حل نہیں ہوتے ہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. افتراق وہ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی دلیل نہ ہو, جن کے پاس کوئی برہان نہ ہو. لیکن آج آپ کی خدمت میں عملی طرف آ رہا ہو, یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم مومن ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. پھر مومن کہنے سے مومن نہیں ہوتا, مومن کے لیے ثبوت چاہیے. اب امام موسیٰ قاضی فرماتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں ان للہ عباد فی الارض یسعون فی حوائج الناس هم الآمنون یوم القیامہ. دیکھیں مومن وہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے, مومن وہ ہے زمین کے اندر, مومن وہ ہے یسعون جو سعی کرتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں, فی حوائج الناس. میں نے کہا تھا نا یہ سنت نبی ہے کہ حوائج الناس یعنی لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں. هم الآمنون, وہی حقیقی مومن ہیں. یوم القیامہ ان کو مومن کہہ کر پکارا جائے گا. یہ نہیں کہا کہ زیادہ حج کرتے ہیں, یہ نہیں کہا زیادہ وہ جا کر مثلا زیادہ کرتے ہیں, یہ نہیں کہا کہ نمازیں بہت زیادہ کرتے ہیں. کہا کہ وہ مومن ہیں جو دوسروں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں. اب آئے آپ کی خدمت میں عرض کروں, میں نے کہا تھا کتنی قسم کی
مدد ہے اور کس طرح انسان دوسرے انسان کی حاجت پوری کر سکتا ہے. 3 قسم کی ہیں. ایک مدد مالی ہے، ایک مدد کیا ہے فکری ہے، اور ایک مدد آبروی اور عاطفی ہے. آج میں اب مدد مالی کے بارے میں عرض کروں گا کہ جو خدا دیکھیں حدیث سے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں البخیل بعید من اللہ، کنجوس خدا سے دور ہے، کنجوس خدا سے دور ہے. وبعید من الناس، اور کنجوس لوگوں سے بھی دور ہے. وقریب من النار، وہ آتش جہنم کے قریب ہے. تو جو کنجوس آدمی خدا سے دور ہے، خدا نفرت کرتا ہے. میں بتاؤں گا کیا کہتا ہے اس بارے میں. اور کنجوس آدمی لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے. دیکھیں ایک سوسائٹی میں ہم جاتے ہیں، ایک شخص وہ جیب میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتا، کہتا ہے 1-2 دفعہ، اس کے بعد وہ کہیں گے یار اس کو مت بولو، اس کو چھوڑو، یہ بندہ جو ہے نا اس قابل نہیں ہے کسی سوسائٹی میں جائے. وہ آہستہ آہستہ وہ تنہا رہ جاتا ہے، تنہا رہ جاتا ہے. اور اس لیے کہا النظر الی البخیل حرام، کنجوس کی طرف دیکھنا حرام ہے، شرام. اگر کوئی دیکھے گا اس کا دل مر جائے گا. عوامل مرگ دل ہے. اگر کوئی بار بار کنجوس کی طرف دیکھے، یار آپ کنجوسی کرتے کیوں؟ مہمان آئے پریشان، آخر مہینہ ہے ابھی تو ان کو بھی انہوں کو شور آتے ہیں پتہ نہیں ہے. یہاں آپ پریشان کہ خدا کہتے من جاء بالحسنہ، ایک دے دو. آج آپ نے دیا ہے نا امام مرگے کے لیے، انشاءاللہ باب الحوائج کے صدقے ہزاروں گنا اپنی شان کے مطابق بڑھا کر خدا مال تمہیں عطا کرے گا. من جاء بالحسنہ، عام قانون یہ ہے 1 دے دو 10 لے لو. تو میں کسی کو 1 روپیہ دیتا ہوں 10 لیتا ہوں. جب میں لیتا ہوں تو کنجوسی کیوں کرو؟ لینے میں کنجوسی کیوں کرتا ہوں؟ اور خصوصاً اس کنجوسی میں ہمارے آقا علی موسوی کہتے تھے، ہمیں تنگ کرتے تھے علماء کو. ہم ہمیشہ آپ کو دھمکے دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ذرا کوسے، ہم بھی عجیب ہیں، یقین کریں. آقا علی موسوی پاکستان کا خدا رحمت کرے، مغفرت کرے خدا، کہ بہت بڑے ہمارے عالم تھے. وہ کہتے تھے کہ معراج پہ گیا تو دیکھا معراج پہ ملائک اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اور ایک ملائک ڈور اٹھا کر وہ بیٹھا ہوا تھا کہ کہا تو کیا کرتا ہے؟ کہا کہ یہ علماء شیخ آخم شیخ وغیرہ یہ مذہبی لوگ کچھ دیتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں. کہا کہ اب تک کتنے بجایا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب سے خلق ہوئے ہیں ایسے ہی رہ گئے ہیں، کیونکہ یہ لیتے ہیں دیتے. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی وہ بھی مسرور رہے. تو اس لیے مصیبت یہ ہے کہ علماء کو بھی فقط معاشیت نہیں، پنجاب کے پیروں کی طرح کہ سال بھر مریدوں سے کھا کر پھر خود پیر بنے، ان کو وہ پیروں وہ مریدوں کو پار کریں تب پیر ہے نا، وہ خود ان کے ذریعے پار ہو جاتے ہیں. اور ہم بھی واقعی معاشیت ہمیں دینا چاہیے، اس معاشرے کو معاشیت ہمیں دینا چاہیے. اور کبھی آپ نے سنا ہے کہ نبی نے کہ فلاں سے اس طرح لوگوں کو دیا ہے، معاشیت دی ہے. ہاں جو شرعی وجوہات ہیں منظم کر کے ایک معاشی سلسلہ ہمیں دینا چاہیے. جوانوں کو بتانا چاہیے جوانوں سنو، اگر کوئی گھر میں کام کیے بغیر جوان سینہ تان کر کھا کر پی کر رہتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فَهُوَ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ، 3 دفعہ اس کو ملعون کہا. میرا علی جو ہے وہ یہودیوں کے باغ میں جا کر مزدوری کرے، اور اس کا ماننے والا کہتا ہے میں فلاں گھرانے کا ہوں، میں جا کر مزدوری کیوں کروں؟ سارے روڈ میں ایک بھی ماننے والی حقیقی مومنین میں سے کوئی نظر نہ آئے، اور وہ کسی میں جا کر وہ کھیلتا رہے، کہیں پبجی کھیلے، کہیں کوئی جوا کھیلے، کہیں کچھ مصروف رہے، بیکار رہے. اور بیکار لوگ کبھی بھی مولا کے پیروکار نہیں ہوتے ہیں. لہذا محنت کرو مزدوری کرو. یقین کریں انسان کی عزت اسی میں ہے. میں آپ سے عرض کروں گا کہ جب دیکھیں بخل نے ایمان نے اعلان کیا اور کفر نے اعلان کیا. کیا کفر نے کہا پروردگار میں کفر کی انتہا تک جانا چاہتا ہوں، مجھے 2 پر دے.
کفر نے کیا کہا؟ پروردگار میں کفر کی انتہا تک جانا چاہتا ہوں، مجھے بالوں پر دے۔ ایمان کہتا ہے کہ میں ایمان کے انتہا تک جانا چاہتا ہوں، مجھے دو پر چاہیے۔ ایمان سے کہتا ہے میں تجھے دو پر دیتا ہوں، بس اسی سے کوئی یاد رکھو، میں دو پر آپ کو عطا کرتا ہوں، اس سے آپ معراج کر سکتے ہیں، مسلمان سے سلمان بن سکتے ہیں، بےزر سے بوزر بن سکتے ہیں، تم مقداد بن سکتے ہیں۔ بلکہ میں ایک بات کروں گا کہ مقداد اور سلمان سے آپ افضل ہیں۔ سلمان رشک کرتا ہے کاش میں زمان غیبت میں ہوتا اور ان جوانوں کی طرح ہوتا، تو کہتے ہیں سلمان آپ تو 10 جزوں پر حائز ہیں، سلمان تو مدائن کا گورنر بنا تھا، تو تیری حیثیت اتنی بڑی تھی کہ جب گورنر بن کے گیا لوگ استقبال کے لیے آئے، دیکھا کہ گورنر کہاں ہے، کہا یہی گورنر ہے جس کے پاس وہ کچھ خود کام کرتا تھا اور ساتھ ساتھ اپنی روٹی جم کی روٹی لے کر آیا تھا، کہا کہ یہ گورنر ہے، کہا مجھے حجرہ دکھاؤ مسجد کا، مسجد میں وہ رہے، لوگوں نے چور ڈاکو نے کہا ایک گورنر آیا ہے جو مسجد میں نمازیں پڑھتا ہے، جو چاہے کرو۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد سلمان نے کہا کہ لوگوں میں سلمان، علی کا نوکر سلمان، علی کا خادم سلمان، علی کا غلام سلمان، میں آج کہتا ہوں اگر آج 11 بجے کے بعد اگر کوئی باہر نکلے گا میں ذمہ دار نہیں ہوں، لوگ کہے لگا کر تم نماز پڑھتے رہو، تم تسبیح کرتے رہو، ہم جائیں گے، یہ کیسی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اور جب سب چلے گئے مدائن کے کسی چوٹی پر چڑھ کر کہا یا اقلاب المدائن، اے مدائن کے کتوں آج علی کا نوکر سلمان تجھے بلا رہا ہے، تمہیں بلا رہا ہے۔ سارے کتے آ گئے، کہا 11 بجے کے بعد جو بھی باہر آئے اس کو پھاڑ دینا، میرے سلمان کا حکم ہے۔ سب کتوں نے سلام کیا اور رات بھر ڈیوٹی کی۔ صبح کسی کی ٹانگ بے زخم ہے، کسی کا سر سے خون بہ رہا ہے، کسی کے ہاتھ سے خون۔ اس کے بعد جب بچے بھی روتے تھے سلمان کا نام لے کر چپ کراتے تھے۔ کہ ہم اور ان میں فرق ہے کہ ہم نے زمانے کا یوسف دیکھا ہے پھر عشق کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ نہیں دیکھا، نہ رسول دیکھا ہے، نہ کسی امام کو، نہ یوسف الزہرا کو، پھر بھی یہ قائم ہے عزاداری میں، پھر بھی یہ اپنے اولاد انجام دیتے ہیں، پھر بھی یہ محمد 40 دن موسیٰ پیغمبر اپنی قوم سے الگ ہوا تھا، گوشتانہ پرست ہوئے، ہزاروں سال سے یوسف الزہرا موجود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر یہ اپنے دین میں اپنے عقیدے میں قائم ہے تو یہ سلمان اور بزر سے افضل ہے۔ لہذا دوستو جب امام نے کہا دو پر دے دو خدا، کیا دیا پتا ہے؟ حج، زکات، خمس، جہاد، روزے، تہجد، کیا دیا؟ کہا یہ کرو تو تم پہنچ جاؤ گے؟ کہا نہیں، کہا میں نے دو کر دیا، ایک حسن خلق، خوش اخلاقی، والجود اور سخاوت، ان دونوں سے معراج کر سکتے ہیں، آپ معراج کر سکتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ آپ دیکھیں پیغمبر اسلام کے زمانے میں ایک کافر تھا، کافر محمد آل محمد باوز بلند سلوار۔ بعد دیگر باوز بلند سلوار۔ آپ تمام آزادانہ سے گزارش ہے، باہر جلوس آیا ہے، آپ کھڑے ہو، کونے خالی ہیں اور اس طرح کی جگہ ہے، ذرا آپ اندر آئیں گے اور جلوس سے میں 10 سے گزارش کروں گا کہ میں اپنے مصاحب کے اندر آؤں گا اور جب علم کی بات کر کے اشارہ کروں گا، جو لوگ علم کے ساتھ ہیں وہ خاموش رہیں، جب میں اشارہ کروں گا اس وقت علم آپ کے اندر یہاں اس میں آپ داخل کریں۔ آپ تمام مومنین تھوڑا سا آگے بڑھے، جگہ ملے گی پیچھے آنے والوں کو۔ بسم اللہ بسم اللہ۔
सलावत दो आवाज़ बुलंद सलावत आवाज़ बुलंद सलावत तो अज़ादारों बैठो इंशाअल्लाह ताला में आपने ताबूत भी देखा, अलम भी अभी आपके सामने जुलूस बरामद हुआ है, लेकिन मैं आता हूँ बस इंशाअल्लाह कल ये बहस बहुत ही अजीम बहस है और इसको हम जब समझेंगे नहीं हम हकीकी मानों में मौला के पैरोकार बन नहीं सकते। मैं कुफर को भी बताऊंगा उसको खुदा ने क्या दिया और ईमान को क्या दिया, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज बाबुल हवाइज का दिन है, रात है, ये रात मंसूब है बाबुल हवाइज हज़रत अब्बास से। जरा सुकून से सुनो मेरे अज़ादारों, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके ज़हमतें तमाम करूँगा। हम कहते हैं ना सखावत, अब्बास जैसे सखी दुनिया में कोई नहीं, सब कुछ दिया अब्बास, आरज़ुएं कुर्बान, तमन्नाएं कुर्बान। मौला कायनात ने जो शादी की थी ना, शादी रचाने के लिए करबला की तैयारी की, उम्मुल बनीन से शादी की। आपको पता है उम्मुल बनीन दुल्हन बनकर जब घर आई है तो हसनैन ने माँ कहा कयामत तक अंदर नहीं आऊंगी, शहजादों मुझे माँ मत कहो, मुझे माँ मत कहो। मैं कनीज़ हूँ इस घर की। और उसके बाद अपने बच्चों को सिखाया था, बच्चों अपने कभी मौला को भाई मत कहें, या आपके मौला है, या आपके आका है, या आपके आकाज़ादियाँ हैं, या आपके आकाज़ादे हैं। और शुरू से अब्बास के ज़हन में ये था कि मैं आया हूँ हुसैन नबी। जब दुनिया में आए हैं तो मौला मस्जिद में थे, खबर पहुंच गई कि मौला आपका बेटा पैदा हुआ। मौला जल्दी आए, गोद में दिया बच्चे को। उम्मुल बनीन ने कहा मौला आपका बेटा आंख नहीं खुलता है, आंखें बंद हैं। अगर मेरा बेटा है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, अगर मेरा बेटा है तो मैंने 3 दिन काबे में आंखें मैंने बंद की थी। मैं चाहता था तब मेरी पहली नजर रसूल के चेहरे पर। तो मौला ये इसलिए क्यों आंखें बंद की, आप भी हैं रसूल भी हैं। कहा इसलिए कि ये चाहता है कि पहली नजर हुसैन के चेहरे पर पड़े। हुसैन को बुलाओ। जब हुसैन को बुलाया, हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया, जो ही करीब आए, आंखें बंद हैं, पहले दोनों हाथों को बुलाया, फिर आंखें खोली, फिर सीने से लगाए, कहा नाम रखो, मैं कौन होता हूँ नाम रखने वाला, जब बड़ा मौजूद है रसूल। रसूल ने कहा मैं कौन होता हूँ नाम रखने वाला, जब खुदा है वही के जिब्रील आया, इसका नाम अब्बास रखो। आज आपसे 10 का मैं गुजारिश करता हूँ जवान, अगर वाकई अहल बैत के मानने वालों आज खाली झोली यहाँ से नहीं जाओगे, इंशाअल्लाह नौजवान यहाँ से जाएंगे, हकीकी आशिक हैदर का राज बनकर यहाँ से आए, हमें यहाँ से जाना। आज बाबुल हवाइज अता करता, ये तो गैरों को भी हक देता है। मैं आपसे 10 गुजारिश करता हूँ, जब भी कोई मुश्किल आए ना, किसी के दरवाजे से मत खड़को। तुम्हारे पास सकीना है, तुम्हारे पास असगर है, आपके पास बाबुल हवाइज अब्बास है। बताओ आपको हुसैन के आज़ादार है ना, आप आज़ादार। मैं बताऊँ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, तेहरान के एक एसआई की बात करता हूँ मैं। एक एसआई था, डॉक्टर ने जवाब दी इसकी 4 साल की बच्ची थी। डॉक्टर ने कहा ये बच्ची मर जाएगी। घर लाया, घर में छोड़कर बेबर्दाश्त होकर घर से निकला।
تہران کے چوک پر آیا تو ایک شدید زہیر لے کر آ رہے تھے، کربلا میں لے جا رہے تھے، تو وہاں قریب کر جا کے وہ عیسائی دیکھ رہا تھا، لوگ پکڑ کے رو رہے تھے، کسی سے پوچھے یہ کیا ہے؟ کہا زہیر ہے۔ زہیر کیا ہوتی ہے؟ مجھے پتہ نہیں کہ جس میں کوئی دفن ہو۔ کس کی ذریعہ؟ عباس کی۔ عباس کون ہے؟ علی کا بیٹا ہے، زینب کا بھائی ہے۔ کہا کہ اچھا یہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں، جس کا جو بھی دل توڑ کے جائے، دل و جان سے جا کر مانگے، سب کو دیتا ہے عباس۔ عباس کسی خاص مقصد کے لیے نہیں ہے، دل شکستہ ہو کر جو بھی مانگتا ہے دے دیتا ہے۔ اس لیے کوئی اگر بے روزگار ہے، کوئی اگر بیمار ہے، کسی کو پریشانی ہے، تو آج کہو یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین علیہ السلام۔ یاد رکھو مومنوں، جب یہ کہا تو قریب گیا، قریب جا کر زہیر پکڑ کر کہتا ہے عباس میں آپ کو جانتا نہیں، عباس تو کون ہے مجھے پتہ نہیں، آپ کو کتنے صدمے میں پہنچ گئے ہیں مجھے پتہ نہیں۔ عباس میں کہتا ہوں کہ میری 4 سال کی بچی ہے، میں بہت پیار کرتا ہوں، شاید عباس نے بچی کا سن کر سکینہ یاد آئی ہوگی عباس۔ اس طرح میں اتنا بڑا مجموعہ ہے، زہرائے مرضیہ رومال لے کر آئی ہے، دیکھ رہی ہے کہ آج عباس باوفا کے مسائل کس طرح لے کر رہے ہیں اور کس طرح چیخیں مار کر ہوتے ہیں۔ ہاں دنیا بلند کریں، آج میرے 4 سال کی بچی ہے، عباس اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو آپ کا جو دین ہے میں ادھر آؤں گا۔ بھائی یہ کہہ کر رو کر جب پیچھے ہٹا، رخسار آنسوں سے تر تھے، بھاگتا ہوا گھر آیا، دیکھا بچی چرپائی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، گلاب کی طرف بالکل مجاری رنگ اس کا بالکل نکلا ہوا قریب ہے، یا تو بیٹی کیا ہوا ہے؟ بابا میں ٹھیک ہو گئی۔ کیسے ٹھیک ہو گئی؟ آپ جب باہر گئے تھے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا بابا میرے سرانے میرے ڈاکٹر آئے ہیں۔ بچی جتنا وہ جانتی نہیں تھی، کیسا تھا؟ کوئی علامت ہے؟ کہا بابا پہلوان تھا، چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اور بھی کوئی علامت تھی بیٹا؟ ہاں بابا ایک اور بھی علامت تھی کہ اس پہلوان کے دونوں بازو میں بازو کی جگہ پر لگے ہوئے تھے، اور پھر لا کر میرے سر پہ ان پھیلا کر کہا کہ اپنے بابا کو سلام دو، سلام کے بعد کہو میں نے اپنا کام کیا اور وہ اپنا کام کرے۔ وہ یہ کہہ کر نام بھی بتایا، کہا جاتے جاتے کہا اپنے بابا سے تو میں آپ کو ایک مستند کتاب میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں اور آپ کے ذہن دیتا کہ دل کھول کر اپنے عباس باب الحوائل سے آج جو کچھ ماننا ہے اللہ تعالیٰ مان لو، عباس سے مانگو۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یقین کریں، ایک عیسائی تھا جو ایران سے جب یہ جلوس نکل رہے تھے، آج جیسے جلوس نکل رہے تھے، کہا کہ میں عباس سے ویسے بھی باہر لانا ہے، میں اپنے ٹرک لے کر جاتا ہوں، لیکن بچوں کو لے کر جاؤں گا، یہاں بچے کیا کریں گے؟ وہ کہتے بچوں لے کر گیا، ایک چھوٹی بچی تھی اور ایک کی بیوی، ایک خود، وہ دونوں جا رہے تھے، راستے میں لوگ سینہ زنی کر رہے تھے۔ بچی نے پوچھا بابا یہ کون ہے؟ کہا یہ مسلمان ہے۔ مسلمان میں کون ہے؟ یہ شیعہ ہے۔ یہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان کا ایک امام تھا جس کا نام حسین ہے، وہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بے غور و کفن ان کو شہید کیا ہے، اس لیے وہ آج سینہ زنی کرتے ہیں۔ اور یہ علم کیا ہے بابا؟ کہا کہ یہ علم کہتے ہیں ان کا ایک عباس بھی ہے، جس علم کو دیکھ کر حسین کو بھی سکون ملتا تھا، زینب کو بھی سکون ملتا تھا، اس لیے آخر تک علم کو روکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہنیں بھی پردہ اٹھا کے دیکھتی تھی، جب علم لہرا رہا ہوتا تھا تو ان کو سکون مل کر کہتے تھے عباس ہیں تو ہمارے پردوں کی خیر۔ کہا کہ بابا یہ کہتے ہیں کس کی حدیں پوری کر؟ مسلمانوں کی نہیں بیٹا، جو بھی آئے یہ حدیں پوری کرتا ہے۔ کہتا ہے جب ہم گئے واپسی پہ اترائی تھی، ہم آ رہے تھے، اچانک بریک فیل ہو گیا،
بچی نے کہا بابا میں سونا چاہتی ہوں. اس سے پہلے وہ جا کر سو چکی تھی جہاں وہ جگہ ہوتی ہے سونے کی جو ٹرک میں, وہاں سوئی ہوئی تھی. میں اور بیوی جا رہا تھا, اچانک بریک فیل ہوا اور گاڑی تیز ہوتی رہی. تو میں حیران تھا اب بچی کو کیسے اٹھائیں, اب گاڑی کنٹرول نہیں ہوگی, باہر بھی ہے بھگنی بھی ہے اور روڈ یعنی لمحہ بلمحہ سپیڈ پکڑتی جا رہی ہے, کیا کریں. اتنے میں بہت پریشان تھے, ماں رو رہی تھی, ان کی بیوی رو رہی تھی. اتنے میں بچی جا گئی. بابا کیا ہوا, بریک فیل ہوا؟ کہا کہ ہاں بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں. قریب آ کر وہ رونے کی شکل اس نے بنائی. بابا آپ نے پہلے کیا کہا تھا کہ ابو الفضل عباس مسلمانوں کے ہیں, وہ حاجتیں پوری کرتے ہیں. ہاں بیٹا میں نے کہا تھا. بابا اس کو ہم کیوں نہیں پکارتے ہیں, روتے ہوئے کہا. تو بیوی نے کہا کیا فرق پڑتا ہے, ہم مصیبت میں ہیں, ہو سکتے ہیں ان کا ابو الفضل اللہ پاک ہمیں خود بچائے. بس یہ کہنا تھا. سب تینوں مل کر کیا کہا, یا ابو الفضل عباس. تینوں نے 3 مرتبہ جب آواز بلند کی نا تو وہ بچی بھی کہتی ہے, وہ بچی بھی کہتی ہے, وہ بھی اس کی بیوی بھی کہتا ہے, وہ ایسائی بھی کہتا ہے. ہم نے اچانک شیشے کے سامنے دیکھا جو 2 کٹے ہوئے بازو سامنے آئے, اور شیشے میں وہ لگے, اور لگنے کے بعد گاڑی وہاں کھڑی ہو گئی. ہم وہاں کھڑے نیچے آ کر بس ایک مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھیں یہ عباس ہے. جب غیروں کو دیتے ہیں تو کیا اپنے حسین کے ماتھے کو لے دیں گے؟ آج جو کچھ ماننا ہے عباس مانگو. کیوں؟ عباس بہت مظلوم ہے, عباس بہت مظلوم ہے. دیکھو ٹکڑا ہونا آسان ہے ایک بیدار کے لیے. اکبر کو دیکھ کر خاموش رہنا, سینے پہ برچی دے کر خاموش رہنا, کاشف کے ٹکڑے دیکھ کر خاموش رہنا حکم مولا پر, یہ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. تو آپ اس لیے تو زین العابدین جب اٹھے تھے, بابا میں بھی جب رہنا چاہتا ہوں ویزا دے دو, وہ اپنی نکاحات اور کمزوری سے اٹھے تھے تو کہا تھا نا کہ زین العابدین بیٹھو, ہم تو ایک دفعہ شہید ہوں گے, آپ تو ہر موڑ میں شہید ہونے والے ہیں, ہر بازار میں شہید ہونے والے ہیں, ایک مرتبہ نہیں. یہ بہت بڑا مشکل امتحان ہے. بس یہ کہنا تھا, میں کہتا ہوں کہ عباس بہت طرف رہے تھے. ایک مرتبہ کا عباس مولا اجازت دے دے, کہتا ہے کہ آپ تو میرے فوج کے علمدار ہو. کہا کہ پھر دوبارہ آئے, سب چلے گئے, اب تو اجازت دے دو, آپ میرے فوج کے علمدار ہیں. دائیں بائیں دیکھ کر کہتا ہے نہ اکبر ہے نہ قاسم, میں کس فوج کا علمدار ہوں. بس یہ کہنا تھا. ایک مرتبہ میں آپ کی چاہتے تمام کر لیا. ایک مرتبہ یہ کہا, پھر جا کر بچوں کے پاس گیا تو بچے اللہ تش کے سدائیں بلند کر رہے تھے. وہ برتن تھے نا, جو برتن وہ چاہت رہے تھے اور کہتے کہیں تری آ جائے, اور اتنی اللہ تش سے وہاں سے کہا سکینہ آپ کی پیاسی ہے, چچا بہت پیاسی ہو, آپ اپنے بابا کے پاس سے خرچ کرو گی, ہمیں کہوں گی. ان کو اٹھا کر لایا. بابا مولا سکینہ کا واسطہ, ان کے کچھ ہوٹوں کا واسطہ, مجھے اجازت دے دے تاکہ میں پانی لاؤں. بس ایک مطلب یہ کہنا تھا. تو کہاں بابا چچا کو اجازت دے دے. یہ کہنا تھا. کہا سکینہ پچھتاؤ گی, سکینہ تماچے کھاؤ گی, سکینہ چچا کو بھیج رہی ہے, سکینہ پیاسی رہوگی. کہا کہ بات میں گلا نہ کرنا, ٹھیک ہے. اگر سکینہ سفارش کرتی ہے جاؤ عباس, تو بھی چھوڑ کر جانا چاہتا ہے جاؤ. عباس علیہ السلام چلے گئے. میں بس تھوڑا منظر آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ایک شیر کی طرح نہر القمہ کی طرف گئے. جانے کے بعد جب جا کر نہر القمہ پہنچ گئے, اٹھا کے چلوں میں دریا کے منہ پہ مار دیا, اٹھا کے چلوں میں دریا کے منہ پہ مار دیا. وفا کی پیاس کا پانی سے رابطہ کیا ہے؟ اب اٹھایا, چلوں میں اٹھانے کے بعد شاید چلوں میں سکینہ کے وہ کھسکھوڑ نظر آئے ہوں گے, بولا کہ وہ کھسکھوڑ نظر آئے ہوں گے. ایک مرتبہ چلوں میں اٹھا کر ہاتھ چھوڑ کر کہتا ہے, اے ہاتھ تو حسین سے پہلے تر کیوں ہوا؟ حسین کے ہاتھوں, سکینہ کے ننھے ہاتھوں سے پہلے تمہیں ٹھنڈک پہنچ گئی, یہ ہاتھ بھی مجھے نہیں چاہیے. بس ازاداروں میں آپ کے جہاں دے تمام کرو. عباس واپس آئے, صرف ایک تمنا ہے. کیا کہتے ہیں دعا یہ ہے, پروردگار اے خالق العزت, صرف ایک تمنا ہے, سکینہ تک پانی پہنچا دو, بے شک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. بس ایک تمنا ہے خدا,
راوی کے رات میں حرام دایاں ہاتھ کٹ گیا، بایاں ہاتھ کٹ گیا، دانتوں سے مسکیزہ ٹوٹ گیا، گرس لگے، تیر لگے، خنجر لگے۔ میں حیران تھا کہ پہلوان اتنا بڑا چشمی جو آدھی گھوڑ میں سوار ہو کر پاؤں چھوڑتا تھا تو زمین میں لکیر مارتا تھا، ایسا پہلوان کیسے سنبھل کر؟ بعد میں پتہ چلا عباس کی جان تو مشکیزے میں، عباس کی جان تو مشکیزے سے جڑی ہوئی ہے۔ جو ہی مشکیزہ سج گئی، پانی گر گیا، عباس تڑپنے لگا اور اپنے گھٹنوں سے حرکت کر کے کہا، اے اسب باوفا، اب مجھے کھیلنے کی طرف مت لے جاؤ، میں اس سے سکینہ کو وعدہ کر کے آیا ہوں۔ بس ادارہ جمعہ عباس کروں گا، بس عباس واپس آئے۔ آپ وہاں کو جا کر منظر دیکھیں گے نا، آپ کو پتا چلے گا کہ بازو کہاں کٹ گئے ہیں، عباس کہاں آئے ہیں زمین پر۔ اس لیے فاطمہ زہرا نے کہا کہ پورے مسائل پڑھو میرے عباس کے، وہ مسائل ضرور پڑھو۔ وہ کون سے مسائل پڑھو؟ کہا بھی کہ وہ مسائل بہت ضروری ہے، کیونکہ آنکھوں میں تیر تھے، سینے میں تیر تھے، دونوں ہاتھ میں تھے، اور جب میرے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں تو کیسے آئے ہوں گے؟ نہ ہاتھوں کا سہارا ہے، نہ تو کوئی سہارا ہے، جسیم اتنا بڑا ہے، سینے میں تیر ہے، حالت کیا ہوگی؟ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب گھوڑے سے آئے ہیں نا، آواز آئی یا مولا ادرکنی، جب یہ آواز سنی تو وہ کیا کہا مولا نے پتا ہے؟ یہ کیا فرمایا؟ کہا کہ اے عباس الان انکسر ظہری، عباس تو نے میرے کمر توڑ دیا۔ عباس حسین کی کمر نہیں، دین کی کمر ہے، وہ دین کی کمر ہے، کل اسلام کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ حسین کل دین ہے، خود دین ہے، حسین دین پناہ ہے۔ کہا حسین کی کمر نہیں بلکہ عباس دین کی کمر تھا۔ وہ کہا کہ عباس تو نے میری کمر توڑ دی۔ یہ کہہ کر قریب آئے، بس کچھ جملے اور آتا ہوں گا، سرانے پہ آ کر گود میں اٹھایا سر کو، گود میں رکھا، عباس کھینچ کر زمین پہ رکھ رہے ہیں، وہ لوگ اٹھا کر اپنے گود میں رکھنا چاہتے ہیں۔ کہا کیا اپنے بھائی سے ناراض ہے؟ کہا نہیں کہ ناراض نہیں ہے، لیکن میرا وفا یہ گوارا نہیں کرتا کہ کل آپ اکیلے ہوں، آپ کا سر زمین پہ ہے اور میرا سر گود میں، یہ عباس برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے مولا کہا میرا حکم ہے میرے سر کو گود پہ رکھو، میں مولا ہوں نا آپ کا۔ کہا گود پہ رکھا کہ عباس میری ایک تمنا ہے، پوری کرو گے؟ کہا میری جان حاضر ہے مولا، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ کہا کہ میری تمنا ہے، آج تک مجھے آپ نے آقا کہا ہے، مجھے مولا کہا ہے، میرے بچوں کو آقا زاری کہا ہے، میرا دل چاہتا ہے ایک دفعہ مجھے بھیا کہتا ہے، ایک مرتبہ مجھے بھیا کہہ کر پکارو۔ کہا کہ میری ماں نے منع کیا ہے۔ کہا مولا حکم دے رہا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے مولا، میں پہلی دفعہ دنیا میں آیا تھا، آپ کو ہی دیکھا تھا، اب جاتے ہوئے بھی آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن میرے آنکھوں میں خون ہے اور تیر لگے ہوئے ہیں۔ کہا کہ اور میری بھی تمنا ہے، آخری مرتبہ سینے سے لگانا چاہتا ہوں، میرے بازو نہیں ہے۔ کہا کہ آپ بھیا کہہ کر پکارے، میرے ہاتھ ہے نا، میں اپنے آواز سے آپ کا خون صاف کرتا ہوں، تیر نکالتا ہوں، آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھ، ایک دفعہ مجھے بھیا کہو۔ اس کا بڑا کی تپتی ہوئی ریت پر ایک عجیب صدا بلند ہو گئی، بھیا بھیا کی صدائیں بلند ہوئی، آسمان ملکوتی میں ملائک تسبیح چھوڑ کر ہر کوئی کہہ رہا تھا یا حسین یا عباس یا حسین یا عباس یا حسین یا عباس کی صدائیں جب بلند ہوئی تو ایک مرتبہ پتا ہے جاؤ اس طرف دیکھتے ہیں خیمے میں کیا ہو رہا ہے۔ سکینہ نے سارے بچوں کو باہر بلایا ہے، سب باندھے ہوئے ہیں، کبھی سب کے آگے جاتی ہے کہ گھبراؤ مت، میرے چچا آنے والا ہے، میں سب کو پانی پلاؤں گی، میں سب کو پانی پلاؤں گی، کبھی پیچھے جاتی ہے، بچوں گھبرانا مت، میرا چچا ضرور پانی لائے گا، بس یہ کہنا تھا، انتظار کر رہی تھی۔ کبھی سکینہ اپنے انگلیوں پر ہو کر دیکھنے ہے کہاں کی دیر دیکھ رہی تھی، کہاں دور میرا چچا کا عالم نظر آ رہا ہے، کہاں بچوں چچا آ گیا، پانی آ گیا، بس یہ کہنا تھا خدایا کسی معصوم کا دل نہ ٹوٹے، اسی طرح جس طرح سکینہ کا دل ٹوٹ گیا۔ جس وقت قریب آیا دیکھا علم ہے لیکن صاحب علم نہیں ہے، علم ہے صاحب علم نہیں ہے۔ جب وقت خوش برتن ہاتھ سے گر گئے اور ہاتھ جوڑ کر کہتے چچا مجھے پانی نہیں چاہیے، چچا
بھائیوں کو سکون ملتا تھا. آج بھی جس کے گھر میں آپ خود بتائیں, ہم پنجاب جاتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں, کہیں علم نظر آتا ہے تو کتنے خوش ہوتے ہیں, ہم کتنے یعنی عجیب نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں. اس لیے ہر امام زمانے کا حسین چاہتا ہے کہ میرے عباس کا علم ہر گھر میں لہرائے, ہر گھر میں لہرائے. انشاءاللہ ہر گھر میں لہراؤ گے تو کل کعبے میں بھی عباس کا علم لہرائیں گے, بیت المقدس میں بھی عباس کا علم ہوگا. آپ نے آج مل کر لکھنے کی حاجت ہے, جتنی عشق ہے عباس کے ساتھ سب مل کر اپنے ہاتھوں کو سر پر رکھنے کے بعد یہ صدا بلند کر کے یا عباس. نہیں یہ فضائے آسمان کے ملائک اور فاطمہ زہرا آپ کو مرحبا کی صدائیں بلند کرے. آج میں چاہتا ہوں یہاں سے جوڑی بھر کے یہاں سے جائے, خالی ہاتھ کوئی نہ جائے. بے روزگار ہے روزگار لے کے جائے, اگر کوئی دل میں تمنا رکھتا ہے وہ تمنا لے کے جائے. آپ سب مل کر ہاتھ سر پر رکھے, کہیں یا ماتم حسین.
زندگی سجاد کی آنکھ سے آنسو کے نہ زخم پھر نہ بھر سکے کھا گیا بازار کا غم زندگی سجاد کی اب قدم بڑھنا قیامت سے نہیں ہے کم یہاں اب قدم بڑھنا قیامت سے نہیں ہے کم یہاں بڑھ گیا کچھ اور بھی سادات کا ماتم یہاں بولتا ہے سر کو غازی بولتا ہے سر کو غازی کیسی لاپن دیکھ کے کھا گیا بازار کا غم زندگی سجاد کی آنکھ سے آنسو کے نہ زخم پھر نہ بھر سکے کھا گیا بازار کا غم زندگی سجاد کی آنکھ سے آنسو کے نہ زخم پھر نہ بھر سکے کھا گیا بازار کا غم زندگی سجاد کی ایک ردا پر تھی نگاہ اس کے دوران سفر ایک ردا پر تھی نگاہ اس کے دوران سفر اپنے زخموں کی رکھی سجاد کو کچھ بھی خبر شام جاتے تھی یہ کہتا شام جاتے تھی یہ کہتا ہے لہو روتے ہوئے کھا گیا بازار کا غم زندگی سجاد کی آنکھ سے آنسو کے نہ زخم پھر نہ بھر سکے کھا گیا بازار کا غم زندگی سجاد کی آنکھ سے آنسو کے نہ زخم پھر نہ بھر سکے کھا گیا بازار کا غم زندگی سجاد کی کربلا سے شام تک وہ ہر ستم سہتا رہا کربلا سے شام تک وہ ہر ستم سہتا رہا پتھروں کے راستے پر ہم چلتا رہا شام میں جب ہاتھ پھیلا شام میں جب ہاتھ پھیلا ایک نگاہ کے واسطے کھا گیا بازار کا غم زندگی سجاد کی آنکھ سے آنسو کے نہ زخم پھر نہ بھر سکے کھا گیا بازار کا غم زندگی سجاد کی آنکھ سے آنسو کے نہ زخم پھر نہ بھر سکے کھا گیا
حسین